لیکن ایسی ہستی کہ جو صرف ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اپنا لعاب لگا دے اور ٹانگ ایسی ہو جائے جیسے پہلے کی طرح تھی، یہ خلاف عادت یعنی خارق عادت چیز ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا ایک معنی یہ بنتا اعجاز، باب افعال سے اگر اس کو لیں، یعنی وہ کام جو نبی کی شان کو ظاہر کر دیتا ہے، نبی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے ایک۔ اور اگر اس کو آپ لے آئیں ثلاثی مجرد سے تو اس کا معنی مادہ اشتقاق بن گیا عجز، سمیہ سے لے لیں اس کو آپ عاجزہ۔ اب اس کا ثلاثی سے لے آئیں تو معنی کیا بنا؟ ایسا کام جو اگلے کو اس کی مثال لانے سے تھکا دے، ایسا کام جو اس کے دشمن کو، اردو سمجھ رہے ہیں آپ، ایسا کام کہ اس جیسا کام کرنے سے اگلے کو تھکا دے، اگلے 1000 مل جائیں لیکن اس جیسا کام نہ کر سکے اور تھک کر کہہ دیں بھائی ہم عاجز آ گئے، تو نبی کے اسی عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب جب معجزے کی تعریف آپ سمجھ گئے کہ وہ عقل میں نہیں آ سکتا اور ایسا عجیب وہ کام صدور پاتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تو، اور حضور سے یہ ہمارے نبی پاک کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ہر نبی جب تشریف لائے انہوں نے اپنی رسالت اور نبوت پر میرے بزرگوں بڑے بھائیوں معجزے دکھائے، لیکن جب وہ قبر شریف میں چلے گئے تو ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، وہ آگے چلے نہیں۔ ہمارے نبی پاک کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جب حضور سید عالم مکہ و مدینہ میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ 63 سال تک حیات رہے تو یہ معجزات کی تو بھرمار تھی کہ جناب 2 ٹکڑے روٹی کو 1000 کے لیے کافی کر دینا ہے، 1 گھونٹ دودھ کو 100 کے لیے کافی کر دینا، کٹے ہوئے درخت کو زندہ کر دینا، درخت کو اپنے حضور بلا لینا واپس بھیج دینا، یہ تو روز مرہ ہونے والے کام تھے۔ لیکن جناب سید عالم نے جب پردہ فرمایا تو اپنے بعد آپ کا معجزہ ایسے چلا جیسے سورج اپنی روشنی چاند کو دینے کے بعد بظاہر وہ پردے میں چلا جاتا ہے لیکن چاند کو روشن چھوڑ دیتا ہے، اور چاند جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کو راستہ یہ چمک دکھاتا ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی، پردے میں گئے ہوئے سورج کی بھیک اور خیرات ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی خود سے تو نہیں ہوتی نا، وہ تو سورج سے ہوتی، وہ سورج سے لیتا ہے، بظاہر سورج پردے میں چلا گیا ہے لیکن آج جو وہ چاند ہمارے سامنے 14ویں کا روشن ہوتا ہے جس سے زمین پر گری ہوئی سوئی بھی ہم پا لیتے ہیں، اتنی روشنی 14ویں کے چاند کی ہو جاتی ہے، ہر طرف ٹھنڈی چاندنی آ جاتی ہے، تو وہ سورج تو پردے میں چلا گیا لیکن اس سورج نے پردے میں جا کر اپنی طاقت کے اظہار کے لیے چاند کو خیرات دے دی اور وہ چاند روشن ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی، وہ چاند روشن ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ اپنی مزار مقدسہ میں اپنی اعلیٰ رسالت کے ساتھ وعدہ قدرت کی تکمیل کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اپنے بعد اپنی رسالت کے ثبوت، اپنی نبوت کے ثبوت، اپنے نبی ہونے کے ثبوت، اپنے حق ہونے کے ثبوت، اپنے سچ ہونے کے ثبوت سے کے لیے ایک جماعت قیامت تک چھوڑی جن کے ایک ایک کا وجود آپ کی رسالت کے لیے معجزہ اور دلیل بنے گا۔ وہ سلسلہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوا، قیامت تک اولیاء و صالحین کی شکل میں نظر آتا رہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ غوث اعظم کو بندہ پڑھتا حیران ہوتا ہے، ایک بندے میں اتنی صلاحیت کیسے آ گئی؟ امام ربانی کو بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ ایک بندہ پوری ریاست سے ٹکرا جائے، اسلام دشمنوں سے یہ طاقت کیسے آ گئی؟ امام حریت فضل خیر آبادی نوابوں کی اولاد ہے لیکن برٹش کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ دیا، برٹش اٹھا کر لے گئی کالا پانی کے اندر، آپ کو پھانسی دی گئی۔ آپ خود وکیل تھے، لکھ دیا کہ جناب آپ کاغذ پر لکھ دیں کہ میں نے غلطی کی ہے، فرمایا نہیں لکھ سکتا۔ اور گویا کہ یہ ایسے لوگ جو ناز و عنم میں پلے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ان کے سامنے ہے، لیکن دین حق کے لیے جب کھڑے ہوئے تو جان کی قربان پرواہ نہ کی، بچوں کی قربان نہ کی، بیویوں کی قربان پرواہ نہ کی، اور ایسے آگے بڑھ گئے کہ سامنے کھڑے ہوئے اسلامی دشمن حیران ہو گئے کہ جناب ہم نے ایسی وفاداری تو کبھی اپنے مشن یا کسی مشن کے وفاداروں کی نہیں دیکھی جیسے اسلام کے غازیان کی اور اسلام کے مجاہدین کی، اسلام کے اولیاء کی اپنے دین کے لیے دیکھی ہے کہ یہ سر کٹانے میں لذت پاتے ہیں لیکن اسلام کی طرف کوئی غبار آ جائے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ سب کیسے ہیں؟ ایک آدمی میں اتنی جولانی کیسی آ جائے کہ وہ ذات کو بھول جائے، بیوی کو بھول جائے، بچوں کو بھول جائے، بس۔ تو یہ حضور کے معجزے کی جھلک ہے جو عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ اولیاء کی جماعت، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چہروں پر تازگی لائیے، یہی نہیں رکوں گا، آگے لے جانا ہے۔
میں مقدمہ سمجھا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ جو سلسلہ ہے معجزات کا، تو غوث اعظم بھی حضرت ابوبکر صدیق کی صلاحیت بندہ دیکھ کے حیران ہو. ایک بندہ اتنا باصلاحیت ہو سکتا ہے. حضرت عمر کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے، ایک بندہ اتنا باصلاحیت ہو سکتا ہے. بندہ پڑھ پڑھ کے پوری زندگی تھک جائے. یعنی ہم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ رہے ہیں پڑھ پڑھ کر، لیکن حضرت عمر کی سیرت میں یوں لگتا ہے جیسے ابھی تک ایک باب ہی نہیں پڑھا ہم نے. واللہ اتنی باصلاحیت. آپ کا علم، ذوق، آپ کا عرفان، آپ کے اندر کی روشنی جتنی بڑھے گی نا، اتنا ان کی ذات کا پھیلاوا آپ کو نظر آئے گا. اور آپ کہیں گے یار میں تو پہلے جاہل تھا اب کچھ سمجھ رہا ہوں. پھر آپ کا علم کچھ بڑھے گا، آپ کہیں گے یار پہلے جاہل تھا اب سمجھ رہا ہوں. یعنی اتنا پھیلاوا اللہ نے ان کی طبیعت میں رکھا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کو دیکھیں، کمال کی شخصیت. مولا مرتضیٰ کو دیکھیں، کمال کی شخصیت. عشرہ مبشرہ کو دیکھیں، قبل فتح بعد فتح صحابہ کو دیکھیں، حسنین کریمین کو دیکھیں، بعد کے اولیاء امام اعظم کو دیکھیں، امام شافعی، امام احمد بن مالک کو دیکھیں، سلاسل طریقت میں غوث اعظم کو دیکھیں، غریب نواز کو دیکھیں. کہاں پیدا ہوئے، کہاں جنگلوں میں زندگی گزاری، کہاں جنگل میں منگل کر کے دکھا دیا. کانٹوں میں سونے میں لذت مشن کیسے مخلص ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کون لوگ ہیں؟ انسان کی عقل ماننے کو تیار نہیں کہ ہر بندہ بدن کی سستی اور بدن کا آرام چاہتا ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا آرام اور جن کا چین یہ بن جاتا ہے. یہ لوگ ہمارے مزاج کے اعتبار سے ہماری عقلوں میں نہیں آتے. تو ان کے لیے ایک ہی جملہ، ان کی علمی صلاحیت، ان کے تقوی، ان کی امانت، ان کی دیانت پر ایک ہی جملہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ حضور کی رسالت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. یہی امام احمد رضا کی صلاحیتوں کو دیکھ کر میں نے آپ کے سامنے سرکار تاجدار گولڑا کے عرس میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس بر صغیر کے اندر ابھی ماضی قریب میں 100 سال نہیں گزرے، یہ آپ کے چکوال کا علاقہ، یہ آپ کے سیالکوٹ کا علاقہ، یہ ملتان شریف کا علاقہ، یہ آپ کے رحیم یار خان کا علاقہ، اس پٹی میں اگر آپ آئیں، ایک ایک عالم ایسا پیدا ہوا کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے حجرے تک محدود ہے، اتنی معلومات اس کے پاس کہاں سے ہیں. اس کی تحریر میں، استدلال میں زور اتنا ہے. تو گویا کہ یہ حضور کی معجزات اور سرکار کی سچائی کی دلیلوں میں سے ہیں. انہی کو دیکھ کر تو لوگ حضور کو مانتے ہیں، انہی کو دیکھ کر تو دین کی مقبولیت. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی، آپ دیکھیے امام احمد رضا، علم کے جتنے شعبے ہیں یا دنیاوی علوم، یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ دنیا کا شعبہ ہو، ریاضیات کے اندر آپ کا کیا مقام ہے، علم ہندسہ میں آپ کا کیا مقام ہے، الجبرا پر جو آپ کی تحقیقات، جو میتھس کا مغز ہے، الجبرا پر آپ کی تحقیقات. بندہ آج ماہران علم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو علم معدنیات کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پیش کی گئی کہ زمین کے اندر سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا تھا، توجہ رکھنا، اٹھنا بیٹھنا ذرا خدا کے واسطے ختم کر دیں اور ایک جگہ تسلی سے بیٹھ جائیں، مجلس کے آداب ضروری ہیں. یعنی ایک ایسی شخصیت ہمارے وہاں تو یہ دیکھیے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایک بندہ دین کا عالم ہو تو دین کے تو کئی دین کے جیسا قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کے یا قرآن سے نکلنے والے کئی ڈپارٹ بن جاتے ہیں، تفسیر، حدیث، یہ نحو، صرف، علم معنی، بدا، یہ کئی بن جاتے ہیں. یہ تو خود ایک سمندر ہے. لیکن اس سے ہٹ کر دنیاوی علوم، الجبرا کے سوالات اعلیٰ حضرت سے کیے گئے. آپ دیکھیے جب حل کر کے دیا اور حل کرنے کے بعد ایسا حل کیا، یعنی جب علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس الجبرا کا سوال بھیجا، وہ سوال اتنا دقیق تھا، وہ خود گویا کہ ریاضیات کے ماہر استاذ تھے. جب وہ مسئلہ حل نہ کر پائے تو کسی نے کہا کہ جناب بریلی شریف بھیجیے. انہوں نے کہا مولانا کو اس کی کیا خبر ہوگی؟ فرما بھیجیے تو صحیح. اعلیٰ حضرت تسلی سے سنیے گا خاموشی سے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کے وہ میتھمیٹکس الجبرا کا سوال حل بھی کیا، اور وہ بندہ اپنی جگہ پر استاذ تھا اور اس فن کا استاذ تھا. باقی استاذ اپنے مسائل اس فن میں سمجھنے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے. اب جب وہ مین استاد ہی پھنس گیا تو اس کو کون بتائے گا؟ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی بچونگڑے نہیں پہنچتے تھے. جو اپنے علم کا منتہا ہوتا تھا وہ آگے کی بات سمجھنے کے لیے پہنچتا تھا.
یہ امام، وہ بچے نے پڑھا نا دستار آ رہی ہے، تو یہ ایسی کوئی مبالغہ نہیں کیا بچے نے، یہ حق بیان کیا. یعنی واقعی میں جو علم میں جو پک چکے ہیں ان کو جہاں پر اندھیرا نظر آتا ہے، جہاں وہ پھنستے ہیں،